اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ بے شک فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور، یعنی وہ دن جس وقت سور پھونکا جائے گا. فتأتون افواجا، تم اس دن گروہ کی شکلوں میں آؤ گے. جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن گروہ کی شکلوں میں، جماعت کی شکلوں میں آؤ گے. وفتحت السماء، اور آسمان کھول دیا جائے گا. فکانت ابوابا، تو وہ دروازوں کی صورت میں ہو جائے گا. آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازوں کی صورت میں ہو جائے گا. وسیرت الجبال، اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. فکانت سرابا، چنانچہ یہ پہاڑ ریت کی طرح ہو جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، بے شک جہنم طاق میں ہے سرکشوں کے لیے ٹھکانہ بنانے کے لیے. بے شک جہنم طاق میں ہے سرکشوں کے لیے ٹھکانہ بنانے کے لیے. لابثین فیہا احقابا، یہ اس میں لمبی مدت تک رہیں گے. یہ اس میں کون؟ سرکش اس جہنم میں لمبی مدت تک رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جس میں وہ کوئی ٹھنڈی چیز چکھ نہیں سکیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز انہیں ملے گی. جس میں نہ انہیں کوئی سرد چیز ملے گی اور نہ کوئی پینے کی چیز ملے گی. الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی کے، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور پیپ کے. غساق کہتے ہیں پیپ کو. جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیوں یہ سب مصیبتیں ان کے اوپر آئیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے کہ ان سے حساب لیا جائے گا، اور ہماری آیتوں کو ان لوگوں نے خوب جھٹلایا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَا كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو ضبط کر کے لکھ لیا ہے. فَذُوقُوا، چنانچہ اب چکھو. فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے. اور فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے. تو یہ چند آیتیں ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے. کل یہ بات آئی تھی کہ سورہ نبا کی تفسیر کے سلسلے میں کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ سوال کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کس طرح زندہ کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کیا تھا اور اپنی قدرت کے کچھ نمونے اس صورت کے اندر ذکر کیے تھے کہ ان میں غور کر لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو حساب کتاب ہے قیامت کے دن، یہ تبھی ہوگا جب کہ چند چیزیں وقوع پذیر ہو جائیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو عالم ہمارا دنیا ہے یہ فنا ہو جائے، کیونکہ یہ جو عالم ہے یہ کرنے کے لیے ہے، اعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر انسان جو ہے وہ یا تو اچھا اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا. تو جب یہ عالم فنا ہوگا تو اس کے بعد پھر فیصلے کا دن آئے گا.
جیسے جرم ہے، پہلے جرم ہوتا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے عدالت کے اندر. تو جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں برے کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ عالم فنا ہوگا، اور پھر جو عدالت لگے گی وہ قیامت کا دن ہوگا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس جزا و حساب کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی ارواح ہیں، جتنی بھی روحیں ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے. یعنی جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور روز قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، سب کی روحوں کو جمع کیا جائے. تو یہ اسی وقت ہوگا کہ آخرت کے دن جب یہ عالم فنا ہو جائے گا اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا، انسانوں کو زندہ کیا جائے گا. تمام جتنی بھی ارواح ہیں، چاہے وہ کافروں کی ہوں چاہے مسلمانوں کی ہوں، ان کو جمع کیا جائے گا اور پھر حساب کتاب وہاں پر شروع ہوگا. تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ جو فیصلے کا دن ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے. کون سا وقت مقرر ہے؟ کہ جس وقت یہ عالم فنا ہو جائے گا اور جتنی بھی ارواح ہیں، چاہے وہ کافروں کی ہیں مسلمانوں کی ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور پھر اس وقت جا کر ان کا حساب اور فیصلہ شروع ہوگا کہ کون شخص جنت میں داخل ہوگا اور کون شخص جو ہے جہنم میں داخل ہوگا. لہذا اس کے بعد فرمایا کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا. سور پھونکنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ، بہت طاقتور فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے. تو یہ جو سور ہے، دو سور پھونکے جائیں گے. ایک تو سور پھونکا جائے گا اس عالم کو، اس دنیا کو تباہ برباد کرنے کے لیے. دوسرا جو سور پھونکا جائے گا وہ اس وقت پھونکا جائے گا کہ جب انسانوں کو زندہ کرنا مقصود ہوگا اور ان کو دوبارہ جو ہے اٹھانا اپنی قبروں سے مقصود ہوگا، اس وقت سور پھونکا جائے گا. تو یہاں پر جو مراد ہے وہ دوسرا سور ہے، وہ کیونکہ پہلے بات آ چکی ہے کہ یعنی اس عالم کے متعلق، تو وہ سور تو پھونک دیا جائے گا جس سے عالم فنا ہو جائے گا. پھر دوسرا جو سور پھونکا جائے گا اس کے ذریعے سے جتنے بھی یعنی لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں وہ سب اپنی قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو لہذا فرمائے کہ فتأتون افواجا، تم گروہ گروہ کی شکلوں میں اس وقت میدان محشر کی طرف آؤ گے. اس کے متعلق جو ہے وہ حدیث میں تفاصیل ملتی ہیں. ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو لوگ میدان محشر جہاں پہ لوگ جمع ہوں گے قیامت کے دن، تو وہاں پر لوگ 3 گروہ کے اندر آئیں گے. ایک تو وہ گروہ ہوگا جو کہ یعنی کھانا اس نے کھایا ہوا ہوگا، یعنی اس کو ہر ضرورت جو کھانے پینے کی اس کی پوری ہوئی ہوگی، اور وہ سواری پر سوار ہو کر آئے گا. یہ نیک لوگ ہوں گے. دوسرا وہ ہوگا کہ جو لوگ پیدل میدان حشر کی طرف آ رہے ہوں گے، تو یہ بھی صحیح ہے. لیکن تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو منہ کے بل گھسیٹ کے میدان محشر کی طرف لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے ان لوگوں میں داخل ہونے سے. اور سب سے جو پہلے قسم کا گروہ ہے جو سواریوں پر سوار ہو کر اور کھانا پینا سب سیراب ہو کر وہ میدان محشر کی طرف آ رہا ہوگا، یا کم از کم یہ کہ پیدل آ رہا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے. اور ان لوگوں کے اندر کہ جن لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر میدان محشر کی طرف لایا جائے گا، جو مجرمین ہوں گے، ان سے اللہ تعالیٰ، ان میں داخل ہونے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور اسی طریقے سے بعض احادیث کے اندر تفصیل آئی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بندروں کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے، بعض لوگ سوروں کی شکل کے اندر اٹھائے جائیں گے، اور پتہ نہیں کون کون سے جو ہے وہ حالتوں کے اندر اٹھائے جائیں گے. اور یہ سب نتیجہ ہوگا گناہوں کا، سود خوری کا نتیجہ ہوگا، چغل خوری کا نتیجہ ہوگا. تو حاصل یہ ہے کہ مختلف صورتوں کے اندر ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا. تو انسان کو جو ہے وہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، اپنے آپ کو انسان محفوظ رکھے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیا جائے گا. لہٰذا آسمان کھولنے کے نتیجے میں وہ دروازوں کی شکل میں ہو جائے گا. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کو اس عالم کو فنا کرنا مقصود ہوگا تو اس آسمان کے اندر دراڑیں پڑ جائیں گی. ان دراڑوں کو اس ابواب سے تعبیر کیا. ابواب جو ہے باب کی جمع ہے، باب کہتے ہیں دروازے کو، جو ہمارے دروازے ہیں. تو آسمانوں میں جو دراڑیں پڑ جائیں گی اس عالم کو تباہ کرنے کے نتیجے میں، تو ان دراڑوں کو ابواب سے تعبیر کیا گیا. اور دوسرا اس میں قول یہ ہے، دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ فرشتے جب اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، اس عالم کو تباہ کرنے کے لیے آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک فوج کی صورت میں وہ آئیں گے. تو فوج جب کہیں داخل ہوتی ہے تو وہ
مختلف راستوں سے داخل ہوتی ہے، تو وہ جو راستے آسمان سے بنیں گے اس کو جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے ابواب سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ دو تفسیریں منقول ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً یا بے شک جہنم طاق میں ہے کن لوگوں کے لیے؟ طاغین، طاغین کہتے ہیں سرکشوں کو۔ سرکشوں سے مراد یہاں پر ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کافر ہیں، کہ جو نافرمانی میں حد سے زیادہ گزر گئے، اور نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی حد سے زیادہ وہی گزرتا ہے جو کفر کا ارتکاب کرتا ہے، جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ کافروں کی طاق میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے گمراہ فرقے مراد ہیں، جیسے شیعہ ہو گئے، یا پہلے زمانے کے اندر جو گمراہ فرقے گزرے ہیں، قدریہ اور مرجیہ، اس طرح کے گمراہ کن فرقے، اہل بدعت، جنہوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے باتیں پیدا کی اور دین کے اندر اپنی طرف سے انہوں نے باتیں گھڑیں، ان سے مراد یہ طاغین سے مراد یہ ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہے، تو چاہے وہ کافر مراد ہوں، چاہے وہ اہل بدعت مراد ہوں، تو ان کے بارے میں تنبیہ ہے کہ جہنم ان کی طاق میں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جہنم کے اندر، تو ہر ایسے شخص کو جو کافر ہے یا جو گمراہ ہے اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے وہ طاق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح فوج ہوتی ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے مختلف چوکیوں پر بیٹھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص دشمن حملہ آور ہو تو اس کو گرفتار کر لیں یا اس کو روکے حملہ کرنے سے، تو اسی طریقے سے اس جہنم کے پاس فرشتے موجود ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ان کو مقرر کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں یا کافر ہیں یا پھر اہل بدعت ہیں یا گمراہ فرقوں سے ان کا تعلق ہے۔ لابثین فی احقابہ، یہ جو کافر ہیں یہ اس میں لمبی مدت تک رہیں گے۔ احقابہ جو ہے حقب کی جمع ہے، اس کے بارے میں بعض اقوال یہ آئے ہیں کہ ایک حقب جو ہے وہ 80 سال کا ہوتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ بہت لمبی مدت تک وہاں پر پڑے رہیں گے۔ کافروں کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہے اور یہ اس بات پر اجماع ہے کہ کافر جب جہنم میں جائے گا تو کبھی بھی نہیں نکلے گا وہاں سے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم اس کا مقدر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ اور مسلمان کے بارے میں یہ اس بات پر اجماع ہے کہ اگر وہ بد عقیدہ تھا، یعنی اس کا عقیدہ جو ہے وہ کفر تک نہیں پہنچا تھا، یا وہ بد اعمالیوں کے اندر مبتلا تھا، تو اس کی پاکیزگی کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن ایک مدت کے بعد وہاں سے نکل آئے گا۔ لیکن لابثین فی احقابہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس میں ایک لمبی مدت تک رہیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کافر اس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اگر اس سے مراد ہم یہ لیں کہ گمراہ فرقے ہیں تو بھی اس سے مراد یہ کہ لمبی مدت تک یہ گمراہ فرقے، رافضی ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، یا جو بھی اہل بدعت ہیں جنہوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے باتیں گڑھی ہیں، وہ لمبی مدت تک اس کے اندر جلیں گے۔ تو بہرحال جہنم ہے یہ ایسی چیز، وہاں کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ کسی کے اندر اتنی شدت نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے، اتنی قوت کسی شخص کے اندر نہیں ہے۔ ایک ماچس کی تیلی اگر ہمارے انگلی کے اندر لگ جاتی ہے تو کتنی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ذرا سی آگ، دنیا کی جو آگ ہے، وہ ہمارے کسی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم ہمارا تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جہنم کی آگ تو اس سے بدر جہاں اور کئی گنا زیادہ ہے، اس کو کیسے انسان جو ہے اس کو تحمل کر سکتا ہے؟ لہذا ایک لمحے کے لیے بھی جانے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہر اس فعل سے انسان کو چاہیے کہ وہ احتراز کرے جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہ مزید تفصیل بیان کی کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو یہ نہیں کہ بڑے آرام سے رہیں گے، بلکہ اس کے اندر ان کو کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی، کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈ محسوس کر سکیں، ٹھنڈک محسوس کر سکیں، بلکہ آگ ہی آگ وہاں پر ہوگی۔ ولا شراب، اور نہ جو ہے وہ پینے کے لیے پانی ہوگا۔ جب گرمی ہوتی ہے تو انسان کو پیاس لگتی ہے، لیکن جہنم کی گرمی جب وہ ان پر مسلط کی جائے گی تو ان کو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں آئے گا، الا حمیما وغساقا، ہاں وہ پانی میسر آئے گا جو خود گرم ہوگا۔ حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ چمٹوں سے پکڑ کر اس پانی کو ان جہنمیوں کے آگے کیا جائے گا، جو پیاسے جہنمی ہیں ان کے آگے کیا جائے گا، تو جب وہ اپنا منہ قریب کریں گے تو ان کا جو چہرہ ہے وہ بھاپ بن کر اڑ جائے گا، اتنا گرم پانی ہوگا کہ چہرہ جو ہے وہ بھاپ بن کر اڑ جائے گا، اس قدر گرم پانی وہ ہوگا۔ اور اگر وہ پی لے گا تو اتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، ایسا خطرناک، اتنا گرم پانی جو ہے وہ ہے۔ اور وغساقہ،
غساق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیپ کو، جہنمیوں کی جو پیپ ہے، جلنے کی وجہ سے جو زخموں سے پیپ جو ہے وہ بہری ہوگی، تو وہ پیپ ان کو پینے کے لیے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاء وفاقہ، یہ سب کیوں مل رہا ہے؟ یہ سب اعمال کیوں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیوں ان کو دی جا رہی ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اعمال کی بدولت پورا بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ جو انہوں نے کفر شرک اس دنیا کے اندر کیا، یا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور سرکشیاں کی، پیغمبروں کی مخالفت کی، تو اس مخالفت کے نتیجے میں یہ ان کو سزائیں جہنم کے اندر دی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزاریں، تاکہ ان عذابات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر جو عذاب بیان کیے گئے ہیں یا جو نعمتیں ذکر کی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صرف ہم سن لیں اور بس توکل کر لیں، اللہ کے ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا لہٰذا جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ بھئی یہ عذاب کن باتوں پر دیے جا رہے ہیں، لہٰذا ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور یہ جو نعمتیں دی جا رہی ہیں وہ کن چیزوں پر دی جا رہی ہیں، تاکہ انسان ان چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اب دنیا کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی فلاں کام کر لو اور مختصر سا کام کرو تمہیں 10,000 روپے دی جائیں گے، تو سب بھاگے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، سب بھاگے جائیں گے کہ بھئی فلاں جگہ جو ہے وہ چیز بٹ رہی ہے، لہٰذا فوراً وہاں پہ پہنچ جائیں گے، بھلے سے اس کے لیے کتنی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ تو جہاں پر ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو وہاں کے لیے تیاری تو ابھی سے کرنی لازم ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو یہ ہمارا مقصد بھی نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ لہٰذا جب آخرت کی زندگی ہمارا مقصد ہے تو اس کے لیے زیادہ تگ و دو کرنی چاہیے، اس کے لیے زیادہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، پھر ایک اور علت بیان کی کہ یہ جو عذاب ان کو ملے گا وہ اس وجہ سے ملے گا کہ وہ حساب کتاب کا گمان نہیں رکھتے تھے، ان کو حساب کتاب کی امید نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی ہے، بس کھا پی کے ختم ہو جانا ہے، باقی حساب کتاب دینا یہ کچھ نہیں ہوگا وہاں پر۔ تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ ایک نظام قائم ہے، وہ نظام یہ ہے کہ بھائی کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اس کو ملتا ہے۔ اگر یہاں پہ نہیں، یعنی یہاں پر اگر کوئی شخص کوئی جرم کا ارتکاب کرے تو عدالتیں قائم ہیں کہ نہیں ہیں، ملک کے جو ہے قوانین قائم ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کے ذریعے سے اس کو سزائیں ملتی ہیں۔ تو آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ اعمال ہیں، ان سے بچو، اور یہ اعمال ہیں ان کو کرو۔ لہٰذا اگر یہ معاملہ ہو کہ بھئی جو چاہے کرو، کسی کا مال اڑاؤ، کسی کو قتل کرو، کوئی جو ہے وہ حساب کتاب نہیں ہے، تو یہ تو عدل کے بھی خلاف ہے۔ اور اللہ رب العزت تو بہت بڑے عادل ہیں، وہ تو انصاف کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ انصاف کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ حشر قائم ہو، قیامت قائم ہو، تاکہ ظالم کو ظلم کی جو ہے وہ سزا ملے، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا ہے، جس نے کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، کسی کی مدد کی ہے، کوئی نیک کام کیا، تو اس کو صلہ ملنا چاہیے۔ جب دنیا کے اندر یہ ہے تو پھر آخرت کے اندر تو بدرجہ اولیٰ یہ ہوگا، لہذا جو ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اس سے مراد جو ہے وہ یا تو قرآن کی آیتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے اس کو جھٹلایا، تو وہ کافر لوگ ہیں، یا یہ ہے کہ جو ہماری آیتیں، یعنی اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کے اندر غور کر کے بھی انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ تم جیسے پیچھے ابھی بات آ گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے اس کائنات کو جو ہے وہ پیدا فرمایا، اتنا بڑا آسمان جو ہے پیدا کیا، زمین پیدا کی، اور طرح طرح کی نعمتیں انسان کو عطا کی، طرح طرح کی نعمتیں انسان کو عطا کی۔ تو اس میں اگر غور و فکر کرو گے تو تم اپنے خالق تک پہنچ جاؤ گے، تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہاں کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اس چیز کو، اس عالم کو پیدا کرنے والی ہے۔ تو لیکن کافروں نے کیا کیا؟ ان چیزوں پر غور نہیں کیا کہ بھئی سورج کس نے بنایا، بارش کون آسمان سے جو ہے نازل کر رہا ہے، اس بات پر غور نہیں کیا، میٹھا پانی کس نے پیدا کیا، اور ان چیزوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ تو دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں کہ یا تو قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو جھٹلایا، یا جو ہماری آیتیں، جو ہماری نشانیاں اس عالم کے اندر موجود ہیں ان کو جھٹلایا اور ہماری جو ہے ہماری ذات کا اقرار نہ کیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہوا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے ضبط کر کے لکھ کے رکھا ہوا ہے، یعنی جو بھی اعمال اس دنیا کے اندر کوئی کر رہا ہے
تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بس ہم نے کر لیا اور کوئی یہاں پر ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں، جو ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ جو اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کے اچھے عمل کو لکھا جا رہا ہے، جو برا عمل کر رہا ہے اس کے برے عمل کو لکھا جا رہا ہے۔ تو ہر چیز کا حساب دفتر کے اندر، یعنی ایک رجسٹر کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ سب ہمارے جو اعمال لکھے جا رہے ہیں کل قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوں گے، اور اگر اچھے ہوئے تو انسان اس پر خوشی کا اظہار کرے گا، خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف اس کو لے کر جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اعمال برے ہوئے تو چھپے گا، رسوائی سے چھپے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ جو میرے گھر والے ہیں وہ میرے نامہ اعمال کو دیکھ لیں، جو میرے قریبی متعلقین ہیں اس کو دیکھیں، تو میں شرمندہ ہوں گا ان کے سامنے۔ اور خاص طور پر جب اتنا میدان حشر تمام قسم کے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، پورے اتنا ایک بڑا مجمع ہوگا، اس کے اندر کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ بھائی یہ اس نے فلاں نافرمانی کی تھی، تو کتنی شرمندگی ہوگی، اور رب العالمین وہاں پر موجود ہوگا۔ اور اسی طریقے سے رب العالمین تو ہر جگہ ہی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ موجود، انبیاء وہاں پہ موجود ہوں گے، اور بڑی بڑی ہستیاں وہاں پہ موجود ہوں گی۔ ان کے سامنے اگر کہا جائے کہ بھائی اس نے یہ اعمال دنیا کے اندر کیے، تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی۔ انسان اپنے دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی گناہ کا کام کرنے سے اجتناب کرتا ہے کہ ان کے سامنے مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، تو آخرت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی موجود ہے، صحابہ کرام جو ہے موجود ہیں، اور بزرگان دین وہاں پہ موجود ہیں، ان کے سامنے اگر ہمارے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے یہ فلاں اعمال کیے ہیں، تو کت قدر جو ہے شرمندگی ہوگی۔ تو لہٰذا اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دیں۔ فذوقوا فلن نزیدکم عذابا، فرمایا کہ جہنمیوں کے بارے میں، لہٰذا آپ چکھو، کیا چکھو؟ جہنم کا عذاب چکھو۔ فلن نزیدکم عذابا، اور ہم اس عذاب کو بڑھاتے ہی رہیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب کم ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی مشقت کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو برداشت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا جیسے ایک شخص ہے گرمی میں کام کرتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے گرمی ایک عادت بن جاتی ہے، اس کے لیے کام کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک پہاڑ توڑنے کا کام ایک انسان کرتا ہے تو وہ عادی ہو جاتا ہے، اب کوئی مشکل سے مشکل کام اس کو دے دو تو اس کے اندر کوئی مشقت محسوس نہیں کرتا۔ لیکن جہنم میں ایسی بات نہیں ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو جلنا ان کی عادت بن گئی، لہٰذا ان کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر وقت اور روزانہ کے روزانہ ان کے عذاب کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جلنا ان کی عادت بن گئی اور صبر آ جائے، نہیں، بلکہ صبر وہاں پر آ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ جو عذاب ہے قیامت کے دن اور جہنم کے اندر یہ بڑھتا رہے گا، اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی، تخفیف واقع نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی، اور جو ہم نے باتیں بھی ان آیات کی روشنی میں سنی ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں یا جہنم میں داخل ہونے کا باعث ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ان کو کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، تو انشاءاللہ کل کے درس کے اندر اس کا ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔